ایک نہایت ہی جامع اور مختصر وظیفہ، ایسا عظیم و شان وظیفہ کہ اگر کوئی بھی شخص وہ وظیفہ اپنی زندگی کے اندر اپنا معمول بنا لے تو اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں کہ جتنی ہماری ایک سوچ ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ والا وظیفہ صبح فجر کی نماز کے بعد پورے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ کر لیتا ہے، اور پھر شام ہونے سے پہلے اگر اس شخص کو موت آ جاتی ہے تو ادھر آنکھوں کے دروازے بند ہوں گے، اللہ کی جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اور پھر اگر کوئی شخص شام کے وقت یہی وظیفہ کر لیتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اگر اسے موت آ جاتی ہے تو ادھر آنکھوں کے دروازے بند ہوں گے، ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا عظیم و شان وظیفہ آخر ہے کون سا؟ تو آئیے ناظرین، وہ وظیفہ، اس کے جملے اور اس کے الفاظ اگر سونے کے پانی کے ساتھ ان کو لکھ لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ان کی تقدیس اور ان کی عظمت اور جاؤ حشمت کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. تو آج کے اس شارٹ کلپ میں میں اس وظیفے کے الفاظ آپ کے سامنے دہراتا ہوں، ان کو سنیں اور یاد کریں، اور اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو یاد کروائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. الفاظ یہ ہیں، صحیح البخاری حدیث نمبر 6306، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے، جس کے جملے، جس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب یہ وظیفہ جو زیادہ سے زیادہ 25 سے 33 سیکنڈ پر جو ہے نا محیط ہے، اگر یہ وظیفہ ہم صبح شام مسلسل اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارے نصیب اور مقدر میں انشاءاللہ جنت پکی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ. اس وظیفے کا صرف یہی فائدہ نہیں بلکہ اس وظیفے کے دیگر احادیث کی روشنی میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، کیونکہ اس وظیفے کے اندر جو ہے نا استغفار کا ایک پہلو موجود ہے، توبہ کا ایک پہلو موجود ہے، جس میں انسان اللہ رب العزت سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے. اور پھر استغفار کی جو فضیلت ہے وہ قرآن مقدس میں ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو بے پناہ رزق حلال عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس شخص کو بیٹے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس شخص کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس شخص کو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت اس شخص کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو نیکی کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں. اور پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو ہر تنگی، ہر مشکل، مصیبت، پریشانی، آزمائش اور بلا سے مکمل طور پہ نجات عطا فرما دیتا ہے. اور نمبر 7، اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی وجہ سے اس شخص کو دنیا کے ہر قسم کے غم سے، ہر قسم کے دکھ سے اللہ کریم نجات عطا فرما دیتے ہیں. اور نمبر 8، اللہ کریم ایسی جگہوں سے، وہاں سے انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے براہ کرم ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں.